بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 389، آداب اور اصول فتویٰ۔ مفتی محمد زید صاحب کے مسودے نمبر 3 کا رد۔ مصلح مخلص ہو، حاجت اور عقیدے میں فرق۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ دعاؤں کا اہتمام۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اور 12واں اصول اور ادب فتویٰ۔ فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق دیا جائے، اور دیگر واجبات میں سے ایک واجب عالم اور مفتی پر یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق کرے، اور احکامات خداوندی جو کہ صاف طور پر سامنے آ چکے ہوں تو ان کے خلاف فیصلہ کرنا حرام ہے۔ ترجمہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنے نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور فتویٰ حکم کی اقسام میں سے ایک حکم ہے کہ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ تفسیر للذین ہادوا، اس کا تعلق یحکموا سے ہے، یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ اسلموا، یہ نبیین کی صفات بیان کی کہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ مفتی زید صاحب کا رد۔ مفتی محمد زید صاحب نے پھر ایک بار اپنا ترکش اعتراضات کے تیروں سے بھر لیا اور پھر سے اپنی وہی گھسی پسی منطق سوز حجت اور بحث کا آغاز فرما دیا، اور پہلا تیر پھینکا تو وہی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام والا جیل سے خلاصی کی تمنا کا واقعہ، اور جمہور مفسرین کے مقابلے میں پھر سے بعض متأخرین کی رائے اور بحث اور ترجیحات کا انبار لگا دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث مرفوعاً ضعیف بھی ہے لیکن مرسلاً بھی ہے۔ کاش کہ یوسف علیہ السلام وہ کلمات نہ کہتے جو بادشاہ سے کہلوانے کے لیے کہ جس میں اللہ کے غیر سے استعانت تھی اس قیدی سے کہے تو ان کی مدت قید لمبی نہ کی جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری لاکھ حجتیں اور بحث اور قیاس کی اہمیت اور قیمت ایک ضعیف حدیث کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب مفتی محمد زید صاحب کی ساری بحث اور قیاس پر نظر دوڑائیں تو اس میں بحث، قیاس، ترجیحات کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور یہ سب بحثیں حدیث نبوی کے یکسر خلاف جاتی ہیں۔ نیز حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب علماء اور مشائخ کی باتوں اور ان کی آراء پر مقدم ہونے کی حیثیت سے مفتی زید صاحب مجد اللہ کی بحث اور اعتراضات کی کوئی قیمت اور وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ اخلاص و للہیت۔ فتویٰ اور جرح و تعدیل کے لیے مذکورہ بالا اصول فتوے اور آداب کے تحت خلوص اور للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب مفتی محمد زید صاحب کو صراحتاً اس بات کا علم تھا کہ مولانا محمد سعد صاحب مجد اللہ عرصے دراز سے اپنے بیانوں میں عمدن اور سہواً خطا کرتے ہی جا رہے ہیں تو اسی وقت قد و غن اور روک و تھام کیوں نہیں کی گئی؟ 20 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ آپ اور مفتی ابو القاسم صاحب نے سن کر انجان کیوں رہے؟ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اب جبکہ ایک فریق اور گروپ شورائیت کی شکل میں مولانا سعد صاحب مجد اللہ کے خلاف سرگرم عمل و برسر پیکار ہیں، اور آپ دونوں مفتیان کرام نے اسی وقت کا انتخاب کیوں کیا؟
20 سال سے سو رہے تھے یا سانپ سونگھ گیا تھا؟ اب اچانک بیانوں میں کیڑے نکالنا اور محاذ آرائی کرنے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور اس کے موجودہ امیر و شورا کی عزت و وقار کو تار تار کرنا چاہتے ہیں تاکہ شرعیت کے لیے راہ ہموار ہو سکیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ۔ پہلے رائیونڈ میں مفتی محمد زید صاحب مظاہری کے مولانا سعد صاحب کو لکھے ہوئے مکتوب اور مسودے میں خاصی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو موصوف نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تاکہ وہاں سے کوئی مواد حاصل ہو جائے۔ بقول ایک دوسرے مفتی صاحب کی کہ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے محنت میری ہو اور علم تھانوی کا، لیکن حضرت یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ جب حضرت جی بنے تو انہیں حضرت تھانوی کے بجائے اپنی اور اپنے متبعین کی ساری توجہ حضرات صحابہ کی طرف پھیر دی۔ اب موجودہ حضرت جی مولانا سعد صاحب مجزلہ کی ترتیب دعوت بھی اپنے دادا جان کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔ اب اگر مفتی محمد زید صاحب یا اور کوئی یہ چاہتا ہو کہ تبلیغ اور نہج تبلیغ کی کوئی علمی معاونت کرے تو اسے سیرت طیبہ کے ذریعے ہی معاونت کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے اگر کوئی قد و غن یا اصلاح کرنی ہو تب بھی سیرت طیبہ کے ذریعے اصلاح کرنی ہوگی۔ مفتی محمد زید صاحب نے اپنے رسالے میں جتنی بھی مثالیں استمداد سے متعلق قلم بند فرمائی ہے وہ سب دنیاوی حاجتوں سے متعلق ہیں جو شرعاً جائز اور درست ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے جیل سے متعلق جو مدد طلب کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عقیدے سے متعلق مخصوص فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں، رہائی کی امید بنائی اللہ کے غیر سے، انسان سے ناراضگی اس کے درجات کے موافق ہوتی ہے۔ قول مشہور ہے ابرار و صلحاء کا تقوی مقربین کے نزدیک خطا و عصیان کے مانند شمار ہوتا ہے، یعنی مقربین کا تقوی ان کے درجات کے موافق اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے۔ شرعیت کی ناکامی۔ مولانا قاری محمد زبیر صاحب چیف کمانڈر شرعیت بنگلہ دیش نے شرعیت و امارت اور ککرائیلیت سب سے بیزار ہو کر سبکدوشی لے لی۔ اب محلے کی مسجد ہی میں تبلیغی کام جاری رکھنے کا ارادہ فرما لیا۔ اجتماع منجلے گاؤں مہاراشٹر۔ شرعیت کے اجتماع کا آج آخری دن 10,000 لوگوں کے لیے پنڈال لگایا گیا تھا، لیکن 200 کے قریب لوگ حاضر ہوئے۔ نیرول مرکز تھانہ نئی ممبئی کے شرعیت کے مرکز کی آبادی 95% مرکز نظام الدین سے جڑی ہوئی ہے۔ باہر کے لوگ آ کر جامع مسجد نیرول پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور اسے شرعیت کا مرکز بنا لیا تھا۔ مقامی لوگوں نے دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ بھائی سعید انور کرکٹر انگلینڈ تشریف لائے تھے شرعیت کی مدد کے لیے، لیکن عوام کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا، آج واپس چلے گئے۔ جولائی کے اجتماع میں آنے کی نیت سے واپس چلے گئے۔ اللہ انہیں بھی مرکز نظام الدین سے جوڑ دے، آمین۔ مدینہ منورہ اور تبلیغ۔ رائیونڈ مرکز والوں کی سیاسی عالمی شورا کی ساری توجہ اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھیوں پر لگی ہوئی ہے تاکہ اس مبارک جگہ پر دعوتی کام کرنے والوں کے ذہن کو مرکز نظام الدین کے خلاف ورغلایا جا سکے۔ سارے ساتھی ڈاکٹر شوکت صاحب کی سرپرستی میں ان کی شورا کے ساتھ مل کر بڑی قربانی سے چلتے ہیں۔ اب ان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے سازشیں رات دن ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا تمام کے دعوتی کام والے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو وہاں کے شورا کے ذمہ داروں کے مشورے سے کام کریں۔ اعمال کی پابندی۔ دعوتی کام ہماری خود کی تربیت کے لیے ہیں، اس کے لیے انفرادی اعمال کا بڑا دخل ہے۔ مثلاً 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، 5 اعمال کا اہتمام، دعاؤں کی کثرت، اجتماعی کاموں میں 100% اطاعت، اخلاص، اکرام۔ یہ 3 بنیادی کام سب کی دل سے عزت کرنا۔ صحابہ انسانیت پر رحم کرتے تھے، اللہ نے ساری انسانیت کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے دلوں میں انسانیت کی وہ قدر و قیمت نہیں، اس لیے ہماری سگی اولاد بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ لڑنے والوں کو معاف کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، ظلم پر صبر کرنا، حق پر ڈٹ جانا، مداہنت نہ کرنا،
یہ سب صفات عظیمہ ہیں، ان پر جم جانا۔ انتقام، نفرت، حسد، گالی گلوچ، چیخ و پکار اور غصہ شیطانی کام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہیں اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، اولوں سے اور برف سے۔ مزاج گرم ہوتی ہے تو اس غصے کی وجہ سے آدمی سارے گناہ کر ڈالتا ہے، اس لیے مزاج میں نرمی، ملنساری، تواضع، انکساری، عاجزی کو ارادتاً پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے وقت لگے گا، مگر ہمت نہ ہارنا، مانگتے رہنا۔ شرائعت ہر روز سکڑتے جا رہی ہے، اب اس کا پلان ہے کہ ہم لوگ مرنے مارنے پر آئیں اور ایسی کوئی غلطی کر جائیں کہ ملکوں کے قوانین اور تحریکوں کی طرح ہم پر بھی پابندی لگا دیں۔ اس لیے بچ بچ کر چلنا ہوگا، ہاتھ روکنا، زبان بیجا استعمال نہ ہو۔ کام وہی ترقی پاتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور اللہ کی مدد کا وعدہ دین کی محنت پر ہے، اور محنت وہ مقبول عند اللہ ہوگی جو محنت امیر کی اطاعت، قربانی اور اخلاص اور اکرام کے ساتھ ہو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارا کام دعاؤں سے چلتا ہے، 10% محنت ہو، 90% دعاؤں کا اہتمام ہو، وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ اللہ ہی کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔